عزیزان گرامی، یہ چند اہم باتیں کہنے کے بعد اب میں اس سے بھی زیادہ اہم بات کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے معلم اور مربی کی حیثیت سے کہ ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے، ہمیں قرآن کی تعلیم دے، ہمیں اللہ کا دین سکھائے اور اس پہ عمل کروائیں۔ اس لیے جو بات بار بار کہی گئی اس پہ ذرا دھیان دیں۔ ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی بالحق، حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں۔ اور ہوا بھی یہاں بطور ایک عادل قاضی کے حضور کا مقام ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا اور سکھاتا جائے۔ اور دھیان دیجیے، دو باتیں ہوئی، ایک تو فرمایا کہ ہم نے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کر دی حق کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ آپ فیصلے کریں، اور کس طرح سے فیصلے کریں؟ ایک اس کتاب کی روشنی ہے، اور ایک بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا چلا جائے، سمجھاتا چلا جائے۔ معلوم ہوا ایک تو وحی یہ ہے جو قرآن کی شکل میں کتاب کی شکل میں آ گئی، اور ایک وحی وہ ہے جو ہر موقع پہ ایک قلبی ہدایت کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ حضور کے دل میں ڈالتے چلے جا رہے۔ پہلی وحی کا ظہور کتاب کی شکل میں ہوگا، اور دوسری وحی کا ظہور حضور کی سیرت کی شکل میں، حضور کی سنت کی شکل میں۔ اور یہ سنت میں تین چیزیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی۔ حضور کا کسی بات کو دیکھ کے سن کے خاموش رہتا، روکا نہیں، ٹوکا نہیں، اس کو سائلنٹ اپروول ہے کہ آپ نے اس کو برداشت فرما لیا۔ یہ بھی سنت کا حصہ ہے، اس لیے کہ نبی کی شان سے یہ بات بہت بعید ہے کہ کوئی غلط بات سنے اور ٹوک نہ دے، کوئی غلط عمل دیکھیں اور روک نہ دیں۔ جس چیز سے آپ نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، قبول ہو گئی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور کی خاموشی بھی قانون ہے۔ اس چیز کو آپ نے دیکھ کے خاموشی اختیار فرمائی، وہ قانون ہے، وہ سنت ہے۔ تو یہ اس کو تقریب ہے، تقریب ہے کسی چیز کو برقرار، اور فعل اور تقریب یہ تین چیزیں مل کے سنت بنتی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت الرسول۔ یہ صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کا ہر ہی جو ہے دو باتوں میں مبنی ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام یہ ریپیٹ بک، اور دوسرا وہ جو کتاب ہے اس کی عملی تفسیر، ٹیکنیکل ڈیمونسٹریشن۔ اس لیے قرآن عجیب میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے حکمہ۔
دانائی پریکٹیکل وزڈم اب اس آیت میں دھیان میں والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی بھیجا، انہی میں سے اللہ کا رسول 4 کام کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات انہیں موقع بموقع جو نازل ہوتی ہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. اللہ کی آیات انہیں پہنچاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک اور صاف کرتا ہے، ان کو ترقی عطا فرماتا ہے. تیسرا یہ تزکیہ کی جو میں تشریح کروں گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی ان کو تعلیم دیتا ہے. وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی دانائی کی انہیں تعلیم دیتا ہے، اس کتاب پہ عمل کر کے دکھا دیتا ہے. تو 4 کام ہوئے، تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمہ. یہ 4 بنیادی کام ہیں جو اللہ کا رسول کرتا ہے. اور ان 4 بنیادی کاموں میں سب سے عام جو ہے وہ تزکیہ ہے. عزیزائے گرامی، یہ تزکیہ کیا ہوگا ہے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے، ایک تزکیے کے 2 مفہوم ہیں. زکائے، جیسے کہ میں نے بولتے ہیں کسی چیز کو پڑھانا، نئی کو نما دینا، تربیت دینا، بڑھوتری. اور تزکیے کا دوسرا مفہوم ہے کہ ہر وہ چیز جو ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہو اس کو ہٹانا. ترقی دینا اور ترقی کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنے اس کو ہٹانا. یہ بڑی مثال ہے. دیکھیے کسان کیا کرتا ہے. سب سے پہلے وہ زمین کی قوت نمو اس کو بڑھاتا ہے. زمین میں جو پیداوار کی طاقت ہے، ترقی کی طاقت ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو ہل جلاتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اس میں کھاد ملاتا ہے اور اس میں خوب محنت کرتا ہے. جب زمین جتنی باریک ہو جاتی ہے اس میں کھاد مل جاتی ہے تو اس کی ترقی کی طاقت، اس میں نشو و نما کی طاقت جو ہے بڑھتا ہے. پھر اس میں بہترین قسم کا وہ بیج ڈالتا ہے. یہ دیتا ہی میں پوری اور گروز کا ایکشن ہو تو کھلتا ہے. پھر وہ اس کو پانی دیتا ہے اور اس انداز پر دیتا ہے کہ پوری زمین میں پانی آ جائے، کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے. اور ہاں، اگر کوئی گڑھا ہے، کوئی ایسا سوراخ ہے جو کوئی پانی جس کے اندر نیچے چلا جاتا ہے، اس کو پہلے بند کر دے. تو ایک اور بڑی رکاوٹ ہے، اس کو دور کرتا ہے. اب یہ کرنے کے بعد وہ ساری چیزیں جو اس ترقی کے عمل میں، نشو و نما اور گروث کے عمل میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان کا بندوبست کرتا ہے. وہاں ڈول بجاتا ہے، چڑیاں ہیں تو اڑ جائیں، دانے بیج کو چھوٹے رہنے. وہ وہاں پہ پہاڑ لگاتا ہے تاکہ جانور کھیت کے اندر گھس کے نہ آ رہا ہے. وہ وہاں پہ پہرا بٹھاتا ہے تاکہ کوئی چور شکار نہ اندر آئے. اولا پودا پہ بڑھی اور بڑھی اس پہ اسپرے کرتا ہے. کیڑا لگ رہا ہے تو کیڑا مرتا ہے. یہ کیا ہے؟ رکاوٹ کو دور کرتا ہے. چور سے، چڑیوں سے، جانوروں سے جو کھیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان سب کے خلاف وہ
ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے. یہ دونوں عمل بیک وقت نہیں کے درج کیا جائے گا. ایک وجہ سے زمین کو طاقت پہنچائی، بیج دیا، کھاتی اس طرح سے اس بیج کو برباد کرنے والی، اس فصل کو برباد کرنے والی جتنی چیزیں تھیں ان سب کو اس نے ہٹایا. اس ہٹانے کے عمل کو طہارت کہتے ہیں. پاک کرنے کا پاک کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کی ترقی کے راستے میں، خصوصاً چیز روحانی ترقی کے راستے میں جو رکاوٹ بن گئی ہے اس کو ہٹا دو، وہ طہارت کہتے ہیں. یہ حدیث کا ایک تذکیہ ہے. اس کو ترقی دو اور ترقی کے راستے میں جو رکاوٹ آئے اس کو ہٹا دیجیے. اللہ کے رسول ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تذکیہ بتا دیتا ہے، ان کو مادی اور روحانی طور پہ بہت ہی رشک و نما دے اور ان کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر دے، انہیں معاف کر دے.